ہوتی ہے. اصل میں ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے ہمیں آپس میں محبت کے درس میں سکھائی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے رب معاف کر دیتا ہے لیکن ہم نہیں معاف کرتے کسی کو. رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رب تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے. مگر یقین کیجیے ہم جو ہے ہم نہیں معاف کرتے. اللہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی معاملہ بگڑ جائے، وہ توبہ کر لے، رب تو معاف کر دیا. لیکن ہم جو ہے وہ ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں. وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، نیک کام کرتا رہے، دھجتے پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن جب یہ بات آنی ہے نا، ہم نے فٹ اس کو تانا مارنا ہے. تو ایسی یا کوئی بندہ اس بندے کی تعریف کر رہا ہو تو ہم اس کو بھی بتلا رہے ہیں. تینوں نہیں پتا کی سی وہ فلانا کام ہویا سی، انہیں فلانی کڑی چھیڑ لیا سی، وہ انج ہو گیا سی، انہیں تو شراب پیتی سی تو پولیس پھاڑ کے لے گئی سی. ہم پچھلی باتیں یاد. حالانکہ رب کا معاملہ دیکھیں. بشر حافی کا آپ نے نام سنا ہوگا. بہت بغداد کے بہت بڑے شرابی تھے. ان کی اپنی شراب کی بھٹیاں تھیں، مے خانے تھے. شراب بیچا بھی کرتے تھے، پینا تو دور کی بات ہے، بیچا بھی کرتے تھے. ہر وقت شراب کے نشے کے اندر دھت رہا کرتے. ایک روز کیا ہوا، آپ اپنے شراب خانے سے شراب کے نشے میں دھت باہر نکلے، گھر کو جانے لگے. رستے میں کیا دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو چوما، اس کو آنکھوں پر لگایا اور کہیں بلند جگہ دیکھ کر اس کو رکھ دیا. آپ واپس چلے گئے، گھر گئے. اس کے بعد پھر اپنے مے خانے چلے گئے. بغداد کے اس دور کے ولی کو رب نے خواب کے اندر بتلایا، اے میرے بندے جا اور میرے بشر کو میرا سلام پیش کر. وہ اللہ کا ولی پریشان ہو گیا، کہنے لگا بشر نامی گرامی شرابی، کوئی بندہ اس کو اچھے الفاظ کے اندر یاد نہیں کرتا، کوئی بندہ اس کی تعریف نہیں کرتا، رب اس شرابی کو سلام پیش کر رہا ہے. وہ بندہ کہتا ہے، اللہ کا ولی کہتا ہے، مجھے خیال آیا کہ نہیں ایسے میرا وہم ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتی، رب اس بندے کو سلام نہیں پیش کر سکتا. دوسرا روز آیا، اس اللہ کے بندے اس ولی کی پھر آنکھ لکھی. پھر رب نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا، میرے بندے بشر کو جا کے میرا سلام پیش کر. بشر کو کہا کہ اللہ تجھے سلام پیش کرتا. پھر دل کے اندر وہی گمان آیا، یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، بشر تو گنہگار آدمی ہے، شرابی ہے، نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ کبھی رب کا ذکر کیا ہے، نہ کبھی کوئی نیک کام کیا ہے، شراب خود بھی پیتا ہے، بیچتا بھی ہے، بڑی بڑی بٹیاں اور بڑے بڑے شراب خانے ہیں اس کے، اس کو رب کیسے سلام پیش کر سکتا ہے. تیسرا روز ہو گیا، اللہ کے ولی کی پھر آنکھ لگی. رب نے پھر ارشاد فرمایا کہ گمان میں نہ پڑ، جا بشر کو میرا سلام پیش کر. وہ اللہ کا ولی میں خانے گیا، دروازے پر دستک دی، کہا کہ بشر سے ملنا ہے. ملازم نے بشر کو کہا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، حافی بھی ننگے پاؤں والے کو کہا جاتا ہے. آپ کا نام بشر تھا، شیخ بشر کے نام سے آپ مشہور تھے. تو جس وقت آپ نے دروازے کی دستک پر، بلانے پر دروازے پر پہنچے، آپ ننگے پاؤں تھے. اس اللہ کے ولی نے کہا کہ بشر رب تجھے سلام بھیجتا ہے. بشر کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، تیرا بڑا مقام، تیری بڑی شان، مگر وہ کوئی بشر اور ہوگا جس کو رب سلام پیش کرتا ہے. میں بشر اس لائق نہیں ہوں کہ رب مجھے سلام بھیجے. تو اللہ کے ولی نے کہا کہ بشر تو ہی ہے، تو نے رب کے نام کی تکریم کی ہے، تو نے رب کے نام کو گندگی سے اٹھا کر پاکی میں رکھا ہے، بلند کر دیا ہے. تو نے رب کے نام کو بلند کیا ہے، رب نے تیرے بختوں کو بلند کر دیا ہے. تو نے رب کے نام کو ناپاک جگہ سے اٹھا کر پاک میں رکھا ہے، رب نے تجھے ناپاک لوگوں سے اٹھا کر اپنے پاک لوگوں کے اندر رکھ دیا ہے. رب تجھے سلام پیش کرتا. بشر اس وقت ننگے پاؤں تھے. آپ نے بھی ساری عمر جو ہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ جوتا نہیں پہنا، آپ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے. اور پھر رب نے مقام یہ دیا، پھر ہزاروں لوگ آپ کے مریدین ہوئے. امام احمد بن حنبل جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، جن کی ایک باقاعدہ شرح ہے، وہ امام احمد بن حنبل بھی بشر حافی کی بارگاہ میں روزانہ آیا کرتے.
لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو وقت کے امام، آپ اتنے عالم، اتنے فقیہ، اتنے بڑے مفتی، لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ ایک بابے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، لوگوں سن لو، جس اللہ کو میں مانتا ہوں بشر حافی اس اللہ کو جانتا ہے۔ یہ مقام ملا۔ مگر ہر دور میں اللہ والوں پر اعتراض کرنے والی دنیا ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی گندی مکھی والا ہوتا ہے کہ جہاں گند دیکھا نا وہاں بیٹھ گئے، صاف جگہ، خوشبو والی جگہ، اچھی جگہ ان کو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہم بندوں میں بھی کچھ گندیاں مکھیاں ہیں کہ بندے کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں گی، ان کو ایک خوبی نظر نہیں آئے گی، ایک خامی ہوگی نا، وہ اسی پر بیٹھیں گے، اسی کا ذکر کریں گے اور اس بندے کی شان کو، مقام کو، مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بندے کی شان کو گھٹانے سے اس کی شان یا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہو جاتا، وہ بندہ خود ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ بندوں نے اعتراض کرنا شروع سے جاری رکھا ہے۔ آپ جو ہے نا وہ فرض پڑھ کے نا تو فوراً مسجد سے نکل جایا کرتے، سنتے وغیرہ نہ پڑھا کرتے، گھر میں پڑھا کرتے ہوں گے۔ ایک بندے کو نا وہ بشر حافی بڑے برے لگتے ہوئے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بابا جڑا ہے چنگا ہے، انہیں مریدین انہیں دنیا نے مگر لائی پھری، دنیا دے بچے چھدائی ہوئی پھر دی ہے، یہ پڑھدا دھندا بھی نہیں آਉਂدا ہے، فرض پڑھدا نکل نہیں کردا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہویا تے میں نا جمعے دا دیڑ سی تے بشر حافی نے نا نماز جمعہ ادا کی، فرض 2 پڑھے تے دوڑ لا دیتی۔ میں نا جسوسی کرنا سے، مگر حالانکہ اسلام کے اندر کسی کی ٹو کرنا، کسی کی جسوسی کرنا، کسی کی عیب کو تلاش کرنا حرام ہے۔ تو ہمیں کام ہی یہ آتا ہے، ہمیں کبھی کام ہی کو نہیں آتا، ہم تو بس ہر وقت کسی کی ٹو میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ، کوئی نہ کوئی خامی لبے، یہ جڑا بڑا بنا پھرتا ہے لوگ بڑے ہاتھ چومتے ہیں۔ ہمارا تو کام ہی ہے، اللہ ماشاء اللہ صاحب کی نفی نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے نا پیچھے تو انہوں نے کیا کیا کہ بازار میں گئے، تازہ انہوں نے کباب خریدے۔ میں کہا ویخ بابے تے کام ہوں جلا والا بنا پھرتا ہے، چسکے ویخ تو بڈھا ہو گیا تو چسکے نہیں گئے۔ کباب انہوں نے فریش تازہ بنوا کے خریدے، پھر آگے گئے تازہ نان لگوائے۔ پھر میں نے دیکھو، اب دیکھو کام اس کے، دیکھو اس کی زبان کے چسکورے، دیکھو بابا اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے۔ ولیوں کو ایسے کھانوں سے کیا سروکار، وہ تو روکھی سوکھی کھانے والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں نا اور بدگمانیاں بڑھتی گئیں۔ بشر حافی نے وہ کباب بھی لیے، وہ تازہ نان بھی لیے اور جنگل کا رخ کر دیا۔ میرے دل میں پھر خیال آیا، لہن بابے دے کام اور سر سبز و شاداب جگہ میں جائے گا اور جا کے چسکے لگائے گا اور کھائے گا۔ کہتے ہیں کہ بشر حافی جلدی دوڑ لگاتے ہوئے جاتے جا رہے ہیں، ایک غریب سی، ایک پسماندہ سی بستی آ جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک ٹوٹا پھوٹا گھر، ایک جھونپڑا ہوتا ہے، دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوتی ہے۔ آپ وہ کنڈی کھولتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میں باہر سے اس جھونپڑی کے سوراخ میں سے دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھا کیا، ایک بزرگ موجود ہے، ایک بابا موجود ہے، فالج زدہ ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، ایسے بس بستر پر پڑا ہے۔ آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اپنا امامہ اتارا، امامے کے کپڑے سے اس بزرگ کا منہ صاف کیا، اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسی امامے کو اس کی گود میں بچھا کر وہ تازہ نان اور کباب کھولے اور لقمے توڑ کر اس بابے کو کھلانے لگے اور ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، بابا جی منو معاف کر چھڑیا جی، میرے کو جمعے والے دن دیر ہو جاندی ہے، فرض پڑھنے ہوندے نے تے اس تاخیر واسطے منو معاف کر چھڑیا۔ تے بابا کہندا ہے، اللہ کے ولی اے بشر حافی، یہ کوئی 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے، 14 سال بیتتے ہیں، تو میرے پاس آتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا منہ صاف کرتا ہے، میں کب تک تیرے اوپر بوجھ بنا رہوں گا؟ تو بشر حافی کہنے لگے کہ اللہ کے بندے یہ بات دوبارہ نہ کرنا، لوگوں کو بدگمانی ہے کہ کہیں بشر کو عبادات کرنے سے یہ مقام ملا ہے، نمازیں پڑھنے سے یہ مقام ملا ہے، روزے رکھنے سے یہ مقام ملا ہے، تہجدیں پڑھنے سے یہ مقام ملا ہے۔ نہ رب نے آج مجھے یہ جو مقام عطا فرمایا ہے، اے بابا جی آپ کی خدمت کے توسل میں عطا فرمایا۔ لوگ صرف نمازیں پڑھنے کو اور صرف روزے رکھنے کو اور ایک ظاہری جبہ کبہ پہننے کو اور ظاہری شکل و صورت بنانے کو اور ولیوں والا حلیہ اختیار کرنے کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت یہ نہیں ہے، اللہ کے ولی کی تو بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ پھر مقام یہ ملا، جس رستے میں آپ گزر جایا کرتے تھے، رب نے
اس علاقے بغداد کے علاقے کے جانوروں کے دلوں کے اندر بھی بشر کی تکریم اور عزت ڈال دی تھی. وہ جانور بھی جن رستوں پر بشر حافظ چلا کرتے تھے, گزرا کرتے تھے, جانور بھی اس رستے میں گوبر نہیں کیا کرتے تھے. بڑا وقت گزر گیا, وقت کافی ہو گیا, میں نے جانا بھی ہے. آخری بات, زمانہ گزر گیا. ایک بزرگ شہر سے بغداد سے باہر گئے ہوئے تھے, کافی عرصے بعد لوٹے, مریدین ساتھ تھے. آپ نے نا رستے میں گوبر پڑا ہوا دیکھا, کسی گائے کا یا بھینس کا جو گوبر ہے وہ دیکھا. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مریدوں نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آج بشر حافظ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کے مریدین کہنے لگے اے شیخ, اے ہمارے پیر و مرشد, آپ کئی روز سے شہر سے باہر ہیں, کوئی سندیسہ بھی نہیں آیا, کوئی پیغام بھی نہیں آیا, کوئی اطلاع بھی نہیں آئی, کسی نے بتایا بھی نہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ بشر حافظ کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے اے میرے مریدین, اے اللہ کے بندو, جب تک بشر زندہ تھا کسی جانور کی جرت نہیں تھی کہ بشر کے رستے میں گوبر کر سکے. آج رستے میں گوبر پڑا ہے, وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آج بشر حافظ کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. پھر اب مقام مجھے دیتا ہے. بڑے واقعات ہیں آپ کے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تعلیمات سے سبق حاصل کر کے اپنے اندر عاجزی, انکساری, مخلوق خدا کی محبت, لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. خدا را اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رب تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے. اس لیے جتنے بھی صحابہ تھے, بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں, ایک میں واقعہ بیان کروں نا, جن کی ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزری, زناکاری کے اندر گزری, شراب نوشی کے اندر گزری. کوئی بندوں والا کام, کوئی اللہ کے نیک بندوں والا کام ہی کوئی نہیں تھا, لیکن رب نے جب کرم فرمایا ہے وہ اللہ کے ولی بن گئے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والے بن گئے ہیں.